پیپلز پارٹی کے جتنے ابھی تک وزرائے حکومت ایم ایل ایز ہیں جو حکومت کا حصہ رہے، پہلے وہ یہ مانا کر سکتے تھے کہ ہمارے اوپر بیٹھا ہوا پرائم منسٹر ایک ایسا شخص ہے جو ہماری پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ بالکل آپ نے درست نشاندہی کی ہے، تین آپشن ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہ چودھری انوار الحق صاحب کو یہ پتا ہے کہ جن لوگوں کو پیپلز پارٹی لے جا رہی ہے، جن پہ تقیہ کر رہی ہے، ان میں کو 2-3 لوگ دو دانے ایسے ہیں کہ جو آخری وقت میں جنہیں میں سلپ کر دوں گا۔ پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا آج شام کو اجلاس ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اہم جو فیصلے ہیں متوقع ہیں، اور جو پیپلز پارٹی میں لوگ شمولیت اختیار کر رہے ہیں اس حوالے سے کیا آپ کہیں گے؟ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو لوگ آئے تھے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر جیت کے، جی اب پی ٹی آئی سے وہ لوگ الگ ہو چکے ہیں، جی ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ اس سے کیا مطلب فرق پڑے گا کہ یاسر الیاس جو ہیں وہ شامل ہو گئے، نون لیگ میں تنویر الیاس شامل ہو گئے پیپلز پارٹی میں، تو اساس خطے کے اوپر اس کی کیا اثرات اس اسٹیٹمنٹ کے اندر سعد رفیق صاحب کی کوئی بڑا وزن نہیں ہے، جو پورا اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ۔ تو پھر کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہماری خبر یہ کیسے اتھینٹک ہوگی کہ عدم اعتماد لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں یا سلسلہ بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، وعدہ خیال کے ساتھ میں ہوں راجہ عثمان طاہر، اور میں ہوں یاسر عارف۔ یاسر آج ہم بات کریں گے کہ آزاد کشمیر کی پولیٹکس کے حوالے سے ہم نے گزشتہ پروگرام میں بات کی تھی کہ ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں، اور خاص کر انوار حکومت کے خلاف جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور پیپلز پارٹی میں ایسے لوگ جو ہیں دھڑ دھڑ شامل ہو رہے ہیں جن کی شمولیت کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ اب نمبر پورے ہو جائیں گے۔ تو اب ہم یہیں سے سٹارٹ لیتے ہیں یاسر، کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جس طرح مزید کچھ لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، اور بلکہ آج نون لیگ میں بھی ایک صاحب شامل ہونے کے لیے کوئی تقریب جاری ہے، اکمل سرگالہ صاحب رکن اسمبلی ہیں، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے تھے مہاجرین کی نشستوں پہ، اب وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں۔ آج شام کو پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی انہوں نے طلب کیا ہوا ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا کہ انوار حکومت کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد جو ہے وہ لانے کے حوالے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں، نمبر پورے کیے جا رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا آج جو شام کو اجلاس ہے اس میں بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ایسے ہی عثمان طاہر صاحب، درست آپ نے کہا، کل بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی، لیکن جو ایک مختلف بات اس بار ہم دیکھ رہے ہیں نا انوار الحق صاحب کی طرف، کہ اس سے پہلے جب بھی انہیں کہیں خطرہ لاحق ہوتا تھا کہ کہیں عدم اعتماد کی بات ہو سکتی ہے، بلکہ درمیان میں جب بڑا کرائسس آیا تو 1-2 بار یہاں تک بات گئی کہ اوپر سے انہیں کہہ کے ان سے ریزائن لے لیا جائے، انہیں سٹیپ ڈاؤن کرنے کا کہہ دیا جائے۔ ایسا ماحول اور ایسی صورتحال بھی انہیں درپیش رہی، لیکن وہ اس پہ کہیں تل ملاتے تھے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ماحول فرینڈلی ہے؟ آپ نہیں، ایسے ہے کہ ماحول تو فرینڈلی نہیں ہے، لیکن انوار الحق صاحب فی الوقت جو ہے اب تک وہ مکمل طور پہ کہیں ہمیں یکسو اور خاموش نظر آتے ہیں، کہیں ان میں ہمیں بے چینی اور بے قراری نہیں نظر آئی کہ میری حکومت جا رہی ہے، میرے خلاف کوئی اٹمپٹ ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر 2-3 باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اس میں ایک اور بات بھی ہے نا، ہو سکتا ہے یہ عدم اعتماد شاید پیش ہی نہ ہو، یہ لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہوں، اور خبریں یہ پھیلائی جا رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد ہم لائیں گے، اور یہ مطلب کچھ لوگوں سے جو ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ فی الحال پلان تو یہی ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نمبر گیم پورے کرے گی اور پھر عدم اعتماد لائے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے، دیکھیں یہ دونوں آپشن موجود ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی اپنے پالیٹکس کے حوالے سے یہ گیم کر سکتی ہے کہ ہم اس آڑ میں کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں کہ اگلا 1 سال جو ہے نا ہم اپنا پرائم منسٹر لا رہے ہیں، اور آپ انوار الحق کے ساتھ رہے تو آخری بجٹ ہے آپ کو فنڈز ملنے ہیں، ساری چیزیں آپ کی بلاک ہو جائیں گی۔ کیسے قبول کرے گی؟ اب دیکھیں نا، اگر پیپلز پارٹی 1 سال کے لیے گورنمنٹ بنا لیتی ہے، اب 1 سال میں انہوں نے کام کرنے عوامی، پھر آگے الیکشن ہے اگلا سال، آپ کو پتہ ہے کہ جو آخری سال ہوتا ہے اسی میں سارے کام کیے جاتے ہیں۔ عثمان صاحب، پیپلز پارٹی یہ جو حکومت اگر لے لیتی ہے نا، سپوز نون لیگ بڑی سیانی ہے اس حوالے سے، یہ پیپلز پارٹی کے گلے کی ہڈی بنے گی۔ 1 سال کے اندر کوئی عوامی کام نہیں ہوتے، لیکن ہر جگہ پہ آپ سے لوگوں کی توقعات ایک دم زمین سے آسمان تک پہنچ جاتی ہیں، وہ آپ پہ کوسچن ریز کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے جتنے ابھی تک وزرائے حکومت ایم ایل ایز ہیں جو حکومت کا حصہ رہے، پہلے وہ یہ مانا کر سکتے تھے کہ ہمارے اوپر بیٹھا ہوا پرائم منسٹر ایک ایسا شخص ہے جو ہماری پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اور وہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہا۔ اب جب وہ اپنا پرائم منسٹر لے آئیں گے تو پھر تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں چلے گی، وہ تو ڈائریکٹلی کہیں گے کہ ہاں جناب بتائیں، آپ کو حکومت مل گئی، 1 سال آپ کے پاس تھا، بجٹ تھا، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ تو یہ ایک بہت بڑی لائبلٹی ہے جو پیپلز پارٹی کو اگلے الیکشن میں، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شکست کا باعث بن سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی بڑا سوچ سمجھ کے اقدام اٹھائے گی، بہت سوچ سمجھ کے اٹھائے گی، لیکن اقتدار کی ہوس کا عثمان صاحب آپ کو اندازہ ہے کہ اقتدار کی ہوس ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر چیزیں مینوپولیٹ ہو جاتی ہیں، بن جاتی ہیں۔ ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے، گزشتہ روز 1-2 دن پہلے کہیں اجلاس ہوا ہے ان کے
انوار الحق صاحب کے جو 7 لوگ ہیں، 31 ممبران اسمبلی جو ہیں جی ہاں وہ ان کی وہاں پہ حاضری تھی، جی ہاں تو 31 اگر ان کے ساتھ ہیں تو پھر تو ان کو کیا خطرہ ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں میں جو آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ انوار الحق صاحب کے بارے میں ابھی جو تاثرات ہیں ان کی کہ وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں جب سے یہ پیپلز پارٹی مطلب وہ ایکٹیویٹی. سکون میں اس لیے ہیں کہ ان کو پتا کہ یار یہ بندے میرے ساتھ ہیں. ہاں Nothing. بالکل آپ نے درست نشاندہی کی ہے. 3 آپشن ہو سکتے ہیں. نمبر 1 کہ چودھری انوار الحق صاحب کو یہ پتا ہے کہ جن لوگوں کو پیپلز پارٹی لے جا رہی ہے جن پہ تقیہ کر رہی ہے ان میں کو 2-3 لوگ دو دانے ایسے ہیں کہ جو آخری وقت میں جنہیں میں سلپ کر دوں گا اچھا اور وہ میرے کہنے پہ غائب ہو جائیں گے، عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی. ایک انہیں یہ کہیں امید لگ رہی ہے کہ وہ مینجمنٹ اچھی کر لیتے ہیں. دوسری انہیں یہ امید دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ انوار الحق خود چاہ رہے ہوں کہ اب میں نے بجٹ پیش کر لیا ہے، فنڈز ریلیز ہو گئے ہیں، اور بمبر کے بارے میں پچھلی بار بھی یہ خبر ان کے ڈسٹرکٹ کے بارے میں آئی تھی کہ ایک بڑا فنڈ جو ہے نا انہوں نے وہاں پہ شفٹ بھی کر دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. ویسے بھی یہ حکومت میرے لیے لائبلٹی بن رہی ہے، بہت بڑے پریشرز ہیں. تو اگر آ کے میری حکومت کا دھڑن تختہ کر لیا جاتا ہے تو میں اس کو قبول کر کے سیاسی شہید ہو جاؤں اور میں 1 سال اس کو گین کروں. گین کرنے کے بعد میں اپنی کنسٹیچوئنسی اپنے پورے آزاد کشمیر کے اندر جاؤں اور ایک سٹف جو انوار الحق صاحب نے مبینہ طور پہ ہم کہتے رہے تیار کیا ہوا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا کہ میں انہیں لیڈ کرنے کے لیے نکل آؤں اور پھر میں لیڈ کروں اس کو اور میں پبلک کی جو ہے نا حمایت حاصل کروں اور ان کے ذریعے اگلے الیکشن میں کچھ ڈفرینٹ کرنے کی کوشش کروں. اور اس کی چیزیں کچھ لیڈز اس میں ملتی ہیں. عثمان صاحب میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں. مجھے کل کوئی دوست بتا رہے تھے کہ شوکت نواز میر صاحب نے کوٹلی کے اندر ایک بڑی ڈفرینٹ گفتگو کی ہے، تقریر کی ہے، جو عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی رہنما ہے. انہوں نے وہاں پہ قوم پرستوں کو یہ مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں کہا ہے کہ لوگ آپ 70-80 سال سے آپ لوگ بھی قوم پرستی کی اور خود مختار کشمیر کی کیمپین چلا رہے ہیں لیکن آج تک لوگ آپ کے ساتھ نہیں نکلے. لوگ ہمارے ساتھ نکلے، عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ نکلے. اور کیوں نکلے؟ کہ انہیں مسئلہ کیا ہے؟ انہیں مسئلہ ہے اپنی ٹوٹی، کھمبا، آٹا، بجلی، پانی، یہ ان کے مسائل ہیں. یہ ان مسائل پہ جب عوامی ایکشن کمیٹی نے بات کیا تو تب وہ لوگ ہمارے ساتھ آئے. آپ کے ساتھ اگر خود مختار کشمیر کے نعرے پہ اگر ان لوگوں نے نکلنا ہوتا تو 70 سالوں میں آپ کے ساتھ لوگ کیوں نہیں نکلے اور اب بھی نہیں نکلیں گے. لہٰذا آپ مہربانی فرمائیں اس فورم کو عوامی حقوق کا فورم رہنے دیں. جو کچھ ہم گین کر رہے ہیں آپ لوگ بیچ میں گھس کے ہمارے لیے مسائل نہ پیدا کریں. یہاں نہ الحاق کی بات ہوگی نہ خود مختاری کی، یہاں پہ ایک عوامی ایشو ہے، ہمیں اس پہ کام کرنے دیں. تو یہ لیڈ جو مل رہی ہے مجھے، کیونکہ شوکت نواز میر صاحب کا انوار الحق صاحب کے ساتھ جب 11 مئی ہو رہا تھا تب بھی بہت قریبی تعلق تھا، اب بھی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ انوار الحق صاحب، میری ایک دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہیں شوکت نواز میر صاحب سے، وہ تو کہہ رہے ہیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے. مطلب اس طرح کا وہ کہہ رہے ہیں ہمارے جو خیالات ہیں ان میں تو دن رات کا فرق ہے. میں آپ کو بات بتاؤں، میں اس کے اوپر آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتا ہوں اس وقت کیونکہ خبر میں نے بھی بریک کی تھی. جب یہ 13 مئی کو ان کے مطالبات حکومت پاکستان نے منظور کر دیے تھے آٹے اور بجلی کے حوالے سے، تب انوار الحق صاحب کشمیر ہاؤس سے نکل کے کوہالہ جا کے عوامی ایکشن کمیٹی کو، آپ کو پتا ہے وہاں روکا گیا تھا، وہاں جا کے وکٹری سپیچ کرنا چاہتے تھے کہ آپ لوگوں کو یہ میں نے کروا کے دیا. اور اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی کی لیڈرشپ نے، مجھے یاد ہے سب نے اپنی تقاریر میں شوکت نواز میر صاحب سمیت وزیر اعظم آزاد کشمیر کا شکریہ ادا کیا تھا کہ ہم نے ایک پریشر بلڈ اپ کیا اور وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جا کے شکریہ تو وہ ادا کیا انہوں نے کہ ہمارے مطالبات مان لیے، منوائے تو کریڈٹ دیا نا. چودھری انوار الحق صاحب کو کریڈٹ دیا انہوں نے. اگر کریڈٹ انہوں نے دیا اپنی اس اتنی بڑی سکسس کا تو انوار الحق صاحب سٹیک ہولڈر ہیں نا اس کا، تو اس کو آپ کس طرح نظر انداز کر سکتے ہیں؟ تو انوار الحق صاحب کی دوسری بات ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کیونکہ 2-4-5 دنوں کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی کوئی ایکٹیویٹی، سب سے پہلے جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے انوار الحق صاحب کوئی بھی پرائم منسٹر ہو تو سب سے پہلے پریزیڈنٹ ہاؤس جاتا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا انوار الحق صاحب کی دن میں 2 ملاقاتیں ہوتی تھی جب بھی کوئی اس طرح کا خطرہ منڈلانے لگتا تھا کہ وہ صدر ہاؤس پہنچے ہوتے تھے. دوسرا وہ نکل کے آتے تھے راولپنڈی اسلام آباد، ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی شاہ غلام قادر صاحب کے ساتھ، چودھری یاسین صاحب کے ساتھ ہوتی تھی ان کی ملاقاتیں. ان کی ملاقات ہوتی تھی فاروق حیدر کے صاحب کے ساتھ. پھر وہ پاور کوریڈورز کا جو ہے نا وہ دورے کرتے تھے، وہاں پہ جاتے تھے کچھ جگہوں کے اوپر. کہیں بھی انوار الحق صاحب اس بار نہیں گئے. اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ پرسکون ہے. پرسکون ہے. جی اچھا، پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا آج شام کو اجلاس ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اہم جو فیصلے ہیں متوقع ہیں اور جو پیپلز پارٹی میں لوگ شمولیت اختیار کر رہے ہیں اس حوالے سے کیا آپ کہیں گے؟ مزید کچھ ابھی وکٹیں کرنے کی امید ہے یا اب میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو لوگ شامل ہو رہے ہیں اس میں یہ ان کو سیاسی فصلی بٹیرے اگر کہا جائے تو یہ مناسب ہوگا
دیکھیں ہوا کے ساتھ اپنا رخ تبدیل کرتے ہیں. اصل میں ہم جو جیسے تیسے بھی الفاظ ان کے لیے استعمال کریں, جو بھی انہیں القابات دیں, اصل بات یہ ہے کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم, یہ پولیٹیکل فیبرک سارا جو روایات کے اوپر قائم تھا, نظریات پہ قائم تھا, وہ ٹوٹ کے بکھر چکا ہے. اب مفادات کی سیاست ہے, یہ پاور پالیٹکس ہے, جس کو آخری وقت میں, آخری سال کے اندر, آخری 6 ماہ کے اندر جہاں پہ داؤ لگتا ہے, اپنا فیوچر اگلی سیٹ محفوظ رکھتی ہے, تو وہ وہاں پہ جمپ کر لیتا ہے. اور پھر کچھ جیتنے والے, جیتنے کے بعد انہیں جس پارٹی, جو پارٹی انہیں سوٹ کرتی ہے اقتدار کے حوالے سے, وہ اس میں جمپ کر لیتے ہیں. تو یہ ایک روایت چل پڑی ہے. ویسے میرے خیال سے اس میں قانون سازی کی اشد ضرورت ہے. یہ جو جس طرح مفادات کی سیاست کی جاتی ہے ہمارے آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اور ابھی جس طرح آپ نے خود کہا کہ آخری سال میں, آخری 6 مہینوں میں یا 1 مہینے میں بھی اپنے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں. بالکل ہو جاتے ہیں, آخری ہفتے میں بھی ہوئے, یہ مسائلیں موجود ہیں. اصل میں قانون سازی کے حوالے سے جو فلور کراسنگ ایکٹ آپ کو پتہ ہے بڑے سخت رہے, اس کے حوالے سے قانون سازیاں بھی ہوتی رہیں, لیکن نظریہ ضرورت کے تحت جس شخص نے اقتدار میں آنا ہوتا ہے وہ لوگوں کو لے کے اپنا, تو وہ ایکٹ جو ان کو جو اس کے خلاف بیسک اگر دیکھیں نا, بیسک افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو لوگ آئے تھے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر جیت کے, جی اب پی ٹی آئی سے وہ لوگ الگ ہو چکے ہیں, جی ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں. 100% ایسی ہے, 100%. بس آپ الیکٹیبل ہو گئے, سیٹ آپ کو مل گئی, کسی بھی پارٹی کو اقتدار کے لیے آپ کو ضرورت ہے, آپ فار سیل ہیں, آپ جائیں اپنی قیمت لگوائیں, وہاں پہ اپنا کریں. یہی چل رہا ہے, یہی پالیٹکس, پارلیمانی پالیٹکس سیاست ہمارے یہاں چل رہی ہے, اس سے بڑھ کے نہیں ہے. اس کے اوپر کیا بات کی جائے. مطلب منڈی میں جس طرح بولی لگتی ہے جانوروں کی, یار بڑا افسوس کی بات ہے. ویسے مجھے اس چیز کا بڑا افسوس ہوتا ہے. ایک ایسا معاشرہ ہمارا پڑھا لکھا, ایک باشعور معاشرہ, اور اس میں اگر جب بولی لگتی ہے ارکان اسمبلی کی تو یہ افسوسناک. کشمیر کیا, یہاں پاکستان میں بھی آپ ہر جگہ پہ ساری پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں, ساری جگہ پہ یہ ایسی ہے. تو اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج جو پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, آپ کے پاس کوئی ہے خبر اس میں؟ دیکھیں متوقع یہی ہے کہ پارلیمانی پارٹی میں وہ اپنے نمبر جو ہے نا اپنی مرکزی قیادت کو بھی بتائیں گے کہ ہمارے پاس اتنے نمبرز پورے ہیں اور ہم عدم اعتماد کر سکتے ہیں, اور پارٹی سے وہ گو ایڈ لے بھی سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ایک آپشن یہ بھی ہے. دوسرا ہو سکتا ہے کہ پھر کہیں سے انوار الحق صاحب مینیج کر لیں. ہاں, تیسرا آپشن جو میں آپ کو بتا رہا تھا, یا تو انہیں پھر یقین ہے کہ یہ سب اٹمپٹ کر رہے ہیں, تھک ہار جائیں, آخری وقت میں نے کہیں سے ایک کال کروانی ہے, اور وہ کال سرداری صاحب کو جائے گی, اور انہیں کہا جائے گا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا, ہم نے صاحب آزاد کشمیر ایک ایسا خطہ ہے کہ جہاں پہ بار بار کی اقتدار کی تبدیلی, اس کا میسیج دنیا میں اچھا نہیں جاتا, پار اچھا نہیں جاتا, لہذا ہمارے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ پھر سارے جو ہے نا جتنے بھی جن کی خواہشات اور جو اگلی وزارتوں کے حوالے سے بڑے بڑے خواب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارے بکھر جائیں گے اور انوار الحق صاحب کے پاس پھر پہنچیں گے. اچھا, اس میں ایک اور بات بھی ہے, کنگ میکر جو ہیں آزاد کشمیر میں ہوں, پاکستان میں ہوں, کنگ میکروں سے ہماری ملاقات ہوئی تھی, تو وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ آخری سال جو ہے نا ہم نے نہیں چھیڑنا. بالکل ایسی جو سسٹم چل رہا ہے اسی کو چلنا 100% ایسی ہے, 100% ایسی ہے, بالکل ایسی. انہیں نہیں چھوڑنے کی ضرورت نا, وہ کیوں چھیڑیں گے خام خواہ کی ایک, کیوں جو ہے نا وہ ایکسرسائز اپنے لیے اپنے متھے لگائیں. یہ بھی تو ایک پورا آپریشنز ہوتے ہیں یہ, جنہیں ہینڈل کیا جاتا ہے, جن کے اوپر آپ کی توانائیاں صرف ہوتی ہیں, وسائل صرف ہوتے ہیں. تو کیا ضرورت ہے؟ میرے خیال میں انہیں ضرورت اس چیز کی نہیں ہے. تو پھر کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں, ہماری خبر یہ کیسے اتھینٹک ہوگی کہ عدم اعتماد لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں یا سلسلہ بنے گا؟ دیکھیں پیپلز پارٹی ایڈونچر کر رہی ہے, آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کر رہی ہے, لیکن جو کنگ میکر ہیں اگر وہ اشارہ نہیں کریں گے. دیکھیں میں آپ کو اس کی ایگزامپل شیئر کر لیتا ہوں. ہم نے 12 بات کی, سردار تنویر الیاس خان صاحب شامل ہوئے, اسٹیبلشمنٹ سے بالکل اجازت نہیں لی, کسی بھی فورم پہ انہیں آن بورڈ نہیں کیا گیا, وہ چھپ کے یہاں سے بائی روڈ کراچی جاتے. اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ان کے اچھے نہیں ہیں, اجازت کیا لیتے پھر. بالکل ایسی لیکن اسٹیبلشمنٹ سے اگر آپ کے تعلقات لیکن جو انہیں لے گئے ہاں, تو انہوں نے ڈیفینیٹلی کنگ میکرز سے تو نہیں پوچھا, بائی پاس کیا نا. تو وہ لے جانے والے اس پہ بھی بائی پاس کرنے کا سوچ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, اس کو پریکٹسنگ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آخری لمحات میں جا کے اگر کہیں اوپر سے بڑی بریک آ جائے تو اس کا امکان ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں, اور ایسا ہو سکتا ہے, ہوتا رہا, ماضی میں بھی ہوا ہے. اچھا یاسر, آج ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہمارے سامنے سے گزری. مسلم لیگ نون کے بڑے اہم رہنما ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب, جی, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ ایک بھائی جو ہے وہ شامل ہو گئے پیپلز پارٹی میں اور دوسرے بھائی سیم ٹائم شامل ہو گئے نون لیگ میں. تو یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا ان کے جو ٹویٹ آپ ساتھ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر یاد رہے, آزاد کشمیر بڑا حساس خطہ ہے. اصل میں سعد رفیق صاحب کے بیک گراؤنڈ کو میں دیکھنا پڑے گا. پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس سے کیا مطلب فرق پڑے گا کہ
یاسر الیاس جو ہیں وہ شامل ہو گئے نون لیگ میں, تنویر الیاس شامل ہو گئے پیپلز پارٹی میں, تو اساس خطے کے اوپر اس کی کیا اثرات اس اسٹیٹمنٹ کے اندر سعد رفیق صاحب کی کوئی بڑا وزن نہیں ہے. جو پورا اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہ دو بھائیوں کا دو الگ پارٹیوں میں شامل ہونے کی مثالیں موجود ہیں, لیکن ایک ہی دن کے اندر دو بھائیوں کا دو الگ الگ جماعتوں میں شامل ہونا, یہ جو ہے نا اس کے پس منظر میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس میں دیکھا جائے, یہ مثال ہمیں نہیں دیکھی, اور یہ دیکھا جائے کہ آزاد کشمیر حساس خطہ ہے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے مطلب نون لیگ آئی تو پھر بھی مزے, پیپلز پارٹی آئی تو پھر بھی مزے. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے, میں نے کچھ چیزیں کھنگالی ہیں اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں. لیکن سعد رفیق صاحب کے پہلے ہم پس منظر پہ جاتے ہیں. خواجہ سعد رفیق آپ کو پتہ ہے نون لیگ کی گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے, وہ اپنی پارٹی کے خلاف بھی, قیادت کے خلاف بھی کہیں نہ بیچ میں کہیں نہ کہیں وہ بیانات دیتے رہتے ہیں, پیچھے آپ نے دیکھے ہوں گے. سعد رفیق صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے خلائی مخلوق کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ الیکشن جیتنا چاہیں تو ہم جتوا سکتے ہیں. بالکل ایسی ہے, انہوں نے کہا نہیں, اگر عوام نے مجھے ووٹ نہیں دیا تو مجھے نہیں چاہیے. بالکل ایسی یہ چیز یہ ان کی اپنی ہے, انہوں نے اگر آزاد کشمیر کے حوالے سے خواجہ سعد رفیق صاحب کا ایک خاص پس منظر ہے. ان کا بڑا قریبی تعلق ہے سردار عتیق احمد خان صاحب سے, اس سے پہلے ان کا مجاہد اول کے ساتھ بھی تعلق رہا ہے. ایک دور کے اندر خواجہ سعد رفیق صاحب پاکستان کے اندر جو ہے نا مطلوب تھے, تب انہیں پناہ دی گئی تھی کہاں پہ, آزاد کشمیر کے ڈسٹرکٹ میرپور کے اندر. یہاں پہ مسلم کانفرنس کی حکومت ہوا کرتی تھی. یہ ایک پس منظر ہے, اور اس پہ ان کی عتیق صاحب کے ساتھ دوستی ہے. جب مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے اندر اپنا ونگ بنا رہی تھی, مسلم لیگ بنا رہی تھی, تب بھی خواجہ سعد رفیق صاحب نے اس کی بھرپور مخالفت کی تھی کہ ہمیں وہاں پہ مسلم کانفرنس کو نہیں چھیڑنا چاہیے. کچھ عرصہ پہلے بھی انہوں نے اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دیا. تو اس اسٹیٹمنٹ کے پیچھے ہمیں جو ایک فیڈ کیا ہوا ایک پہلو نظر آ رہا ہے, تو اس میں سردار عتیق صاحب کی کا ایک فیڈ بیک انہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ ان کے مفاد میں جاتی ہے. دوسری بات جو ہے, دو بھائیوں کا انہوں نے ذکر کیا, تو انہوں نے ساتھ کہہ بھی دیا کہ مثالیں موجود ہیں, تو اتنی گنجائش دے دیں دو بھائیوں کو, اگر بہت ساری مثالیں موجود ہیں تو ایک دن میں اگر شامل ہو گئے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو وہ نہیں ہونا چاہیے. آزاد کشمیر کی بھی پالیٹکس ویسی ہی ہے جیسے پورے پاکستان کے اندر کیا, لیکن ان دونوں بھائیوں کی پالیٹکس کے اندر بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے کہ سردار تنویر الیاس خان صاحب کی پالیٹکس کا ایک سٹائل ہے, وہ ایک سیٹھی سٹائل ہے, وہ ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ طاقت کو لینا اور اس کو یوٹیلائز کرنا, اور وہ ایک بادشاہ ہیں اپنی ذات کے اندر. دوسرے ان کے جو بھائی ہیں ان کا ایک مختلف سٹائل یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر نہ جاتے. تنویر صاحب اپنی پالیٹکس کے اندر پیسے کا بے تحاشا استعمال کرنے کا وہ رکھتے ہیں, اسی کی بنیاد پہ بہت سارے وہ سہارا لیتے ہیں. دوسرے جو ان کے بھائی ہیں, وہ عقل بھی ہم نے بات کی تھی, ان کا موٹیو کیا ہے کہ کہیں ویلیو ایڈیشن اگر ہو تو میں وہ کروں. ابھی بھی انہوں نے جب سے نون لیگ کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے اس چیز کے اوپر بیٹھ کے کام کیا کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کچھ کر کے, ٹورزم کے اندر کر کے, اپنی اس گورنمنٹ کے اندر فائنینس کے اندر کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اور وہ چیز انہوں نے جا کے پریزنٹ کی. وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا جائے گا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یاسر, ہم اپنے اگلے پروگرام میں ایک اور بڑا اہم مدعا ہے, ایک اہم ایشو ہے, اس کے اوپر بات کریں گے کہ آزاد کشمیر باغ کے علاقے سے دو نوجوانوں کا قتل ہوا, زرنوش نسیم اور جبران نسیم کا. اس کے اوپر لوگوں کا بڑا مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, شفاف تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ جو اقدام ہوا ہے کیوں ہوا ہے. تو اس کے اوپر ہم اپنے اگلے پروگرام میں کچھ تفصیلات جو ہیں وہ ناظرین کے سامنے رکھیں گے. تب تک خدا حافظ.